ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں۔ جو میری مطابق ہے نا وہ رومانس کا کم ہو جا رہا ہے، ٹالرنس جو برداشت ہے وہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہسبینڈ ہے وہ مارتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ محبت کی شادی کرنی چاہیے پھر ارینجمنٹ؟ ارینج میرجز میں ڈیورس ریشو کم ہے اور لو میرج میں ڈیورس ریشو زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر عامر لاکر صاحب کی بہت بڑی بات ہو رہی ہے، تیسری شادی ان کی ناکام ہوئی، اب تو یہ بھی لگ رہا ہے شاید چوتھی بھی کر لیں۔ مجھ سے پہلے اس پہ میرے خیال سے کم از کم بھی نا کوئی 300 ویڈیوز بن چکی ہیں۔ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے کس عمر کے اندر ان کو شادی کر لینی چاہیے؟ اچھا ویسے میں کہتا ہوں فائنینشلی جب آپ سٹیبل ہونا پھر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ٹریولر بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر بھی کافی علاقے گھومے اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جا کے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسے کس طرح کمانے ہیں اور زندگی کے اندر بہتری کس طرح لے کے آنی ہے۔ ناظرین آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں، کس طریقے سے آپ زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں اور شادی کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ۔ 2-3 مین وجوہات ہیں، پہلے میں ان کو آپ کو ایڈریس کرتا ہوں، پھر ہم انہی پوائنٹس پہ آگے بات کریں گے۔ نمبر 1 جو ٹاپ آف دا لائن جو میری مطابق ہے نا وہ رومانس کا کم ہو جانا ہے، کیونکہ پہلے جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کا جو رومانس ہے، رومانٹک ٹائم ہے، وہ بہت زیادہ گزرتا ہے۔ پھر جیسے جیسے بچے ہو جاتے ہیں تو ویسے ویسے جو ماں ہے وہ بچوں میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے وہ پلیز نہیں کر پاتی۔ یہ بنیادی ایک وجہ یہ لگتی ہے مجھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ٹالرنس ہے نا، ٹالرنس جو برداشت ہے وہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اوور آل قوم میں کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ اگریشن کی جو ہم جب تقریریں سنتے ہیں نا، جب لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا گالم گلوچ سنتے ہیں تو وہی رویہ ہمارے اندر آتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے نا وہ پیسے کی کمی ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے جب اخراجات پورے نہیں ہوتے اور اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ گھریلو ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، پھر مسائل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جب آپ کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں پھر عورت کے پاس کوئی اور آپشن ہوتی نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں گی۔ یہ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ جو اس کے بعد جو 2 چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں وہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ مارتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ، جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو جو لڑکے کی جو بہن ہے اور جو اس کی ماں ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتی، وہ اس کو پورا پیار اس وقت آ جاتا ہے اپنے بیٹے پہ جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ پہلے اگر وہ کھانا نہیں بھی کھاتا تھا ماں کے ساتھ تو ماں کو بڑا فکر لگا رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں وقت گزار رہا۔ حالانکہ پہلے بھی لڑکے کوئی ماں باپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے، لیکن فوراً سے ان کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر پاکستان کے اندر ایک سروے ہوا 2019 کے اندر جس کے مطابق 58% لوگوں کا یہ بلیو ہے کہ 5 شادیوں میں سے 2 شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، آدھی ہوگی تقریباً، آدھی ہوگی۔ تو اس کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے آیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ شادی شدہ لائف کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، کن کن باتوں کو پر آپ غور کریں تو آپ کی زندگی جو ہے بہتر چل سکتی ہے؟ عورت کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیوی جب آتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے ایڈجسٹ ہونا ہے اس گھر میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عام جملہ بولا جاتا ہے اور یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ سے انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ایک انجان لوگوں کے پاس آ رہی ہے۔ تو آپ خود مجھے بتائیں، کیا لڑکی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یا لڑکی کو فیملی والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ سب کچھ تو وہ چھوڑ کے آئی ہے اپنا۔ اچھا ہم نے اس کے ساتھ بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن لگا لی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ایڈجسٹ کریں یہاں پہ، جبکہ سب کو تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ کچھ ان کی بات مانیں، کچھ اپنی بات منوائیں۔ خاص طور پہ جو پرابلم زیادہ کریٹ ہوتی ہے وہ ماں کی اور بیوی کی، اس میں زیادہ ہوتی ہے پرابلم کریٹ۔ ماں کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے یہ کہہ دیا، بیوی کہتی ہے تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا یا تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا، تو اس سے جو ہے نا لڑائیاں جو ہے نا بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر لڑکا زیادہ سمجھدار ہے
اور وائز ہے تو وہ بس باتیں سنیں، ایکٹ نہ کریں. صرف باتیں سننی ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا ایکشن نہیں لینا. کیونکہ ایموشنل ہوتی ہے نا عورت. مرد جو ہے وہ ایموشنل زیادہ نہیں ہوتا، وہ باتوں کو برداشت کر کے اپنے اندر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عورت جو ہے نا وہ جب تک کوئی بات کرے گی نہیں نا اس وقت تک وہ اس کو سکون نہیں آنا، اس کو چین نہیں آنا. تو آپ بات سنیں اور ایکٹ نہ کریں. جب وہ کسی کی بات کے اوپر بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا تو والدہ کہیں گی کہ یہ تو میری سنتا نہیں ہے، یہ تو اپنی بیوی کو ہو گیا. اور اگر بیوی کو جب ریئیکٹ نہیں کرے گا تو بیوی کہے گی کہ یہ اپنی والدہ کی سنتا ہے. تو پھر اس کو بیلنس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ سن کے ریئیکٹ کرے گا نا تو اس سے مسائل زیادہ بڑھیں گے، کیونکہ وہ بیوی کہے گی ٹھیک ہے تمہاری بیوی نے شکایت لگائی ہے نا میری. کیونکہ ہسبینڈ نے، لڑکے نے چلے جانا باہر کام کرنے کے لیے، پیچھے پھر یہ دونوں ہی ہیں. اگر آپ نے ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے سے زیادہ کرنی شروع کر دی ہے تو پھر مسائل زیادہ بڑھیں. ٹھیک سر، ہسبینڈ اگر گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کون سا کام کرنا چاہیے؟ اگر وہ گھر میں آتا ہے تو وہ کون سا کام کرے جس سے بہتری آ سکے یا گھر کے اندر بڑا اچھا ماحول پیدا ہو سکے؟ اگر لڑائی ہے تو وہ ختم ہو جائے. کن کن باتوں کے اوپر جو اس نے غور کرنا ہے؟ لڑائی اگر ہو کوئی برگر لے کے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیوی کو پسند کیا ہے. لڑائی اگر ہو تو خاموش ہو جائے. لڑائی میں بہت زیادہ آرگومنٹس نہ کریں، کیونکہ جب آپ آرگومنٹس میں جاتے ہیں تو پھر پچھلی باتیں اور پھر اس سے پچھلی باتیں بھی جڑ جاتی ہیں ساتھ، کہ تم نے مجھے اس وقت ایسا کہا تھا، تم مجھے اتنا پیار کرتے تھے پہلے، اب اتنا ٹائم نہیں دیتے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پورے دن شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب انسان میں غصہ ہوتا ہے نا، جب وہ غصے کو اس سے نکالنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. میں تو خود جب لڑائی ہوتی ہے تو میں تو اپنے گھر میں اپنا گھر سے باہر چلا جاتا ہوں. جب دیکھتا ہوں 2-3 گھنٹے میں اب وہ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، جب واپس آؤں گا تو میری وائف سوئی ہوگی تو میں تب انٹر ہوتا ہوں تو وہ معاملات اس وقت تک ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. سر یہ بتائیں گے پاکستان کے اندر جو 2 شادیاں کرتے ہیں یا پھر 3 شادیاں کرتے ہیں تو وہ کس طرح زندگی اسپینڈ کرتے ہیں؟ اور کچھ ایسا بھی ہم نے دیکھا کیسز کے اندر کہ جو ان کی پہلی بیوی ہوتی ہیں وہ ان کو ڈیورس دے دیتی ہیں. تو لیکن دیگر ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں. دیگر ممالک پتہ نہیں کس ممالک کی بات کر رہے ہیں اب. یورپ میں تو شادیاں ہوتی بہت کم ہیں. اچھا باقی رہ گئی عرب ممالک. عرب ممالک میں ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، وہ 1-1 2-2 کنال کا 4-4 گھر لے کے دے دیتے ہیں بیویوں کو، اور بیویاں ان سے بڑی خوش ہوتی ہیں اس معاملے میں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، شاید کم لوگوں کو پتہ ہے، جو پہلی بیوی ہے وہ دوسری بیوی خود لے کے آتی ہے عرب ممالک میں. جی وہ اس لیے خود لے کے آتی ہے کہ تاکہ میں اپنی سہیلی لے کے آؤں تاکہ میری بھی اس کے ساتھ سیٹنگ بنی رہے. شادی تو اس کو پتہ کرنی ہی کرنی ہے میرے ہسبینڈ نے. اگر پاکستان میں ایسا ہو تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلچر ٹو کلچر ہوتا ہے کرتا ہے. سر یہ بتائیں کہ محبت کی شادی کرنی چاہیے یا پھر ارینجمنٹ؟ اسٹیٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ لو میرجز میں زیادہ ڈائیورسز ہوتی ہیں یا ارینج میرجز میں زیادہ ڈائیورسز ہوتی ہیں. اس سے پھر نتیجہ ہم زیادہ زیادہ بہتر نکال سکتے ہیں. ارینج میرجز میں ڈیورس ریشو کم ہے اور لو میرج میں ڈیورس ریشو زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے. اور جو دونوں فیملیز کے جو لوگ ہیں وہ دل سے قبول نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کیوں نہیں کیا، ہماری مرضی سے کیوں، اپنی مرضی سے کر لیا. آج کل پاکستان کے اندر عامر لاکر صاحب کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے اور کافی لوگ ان کے اوپر میمز بھی بنا رہے ہیں، کافی لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کافی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو تیسری شادی ان کی ناکام ہوئی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے؟ اور کیا اب تو یہ بھی لگ رہا ہے شاید چوتھی بھی کر لیں. میرے خیال سے انصاف مجھ سے پہلے، اس پہ میرے خیال سے کم از کم بھی نہ کوئی 300 ویڈیوز بن چکی ہیں. تو میرے خیال سے میری رائے کو محفوظ ہی رہنے دیں. کافی انفارمیشن لوگوں تک پہنچ گئی ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی اور وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتے رہے ہیں. جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جی کس عمر کے اندر ان کو شادی کر لینی چاہیے؟ اچھا ویسے میں کہتا ہوں فائنینشلی جب آپ اسٹیبل ہونا پھر کریں، کیونکہ جب آپ کی جلدی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اخراجات شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو اپنے ٹائم سے، اس وقت دیکھیں جو شادی جس کی نہیں ہوئی ہوتی وہ 20 گھنٹے بھی اپنے کام کو دے سکتا ہے، پر وہ 4 گھنٹے سو لے گزارا ہو جاتا ہے. مختلف اگر اس نے کسی جگہ پہ جانا ہے تو وہ اکیلا بھی جا سکتا ہے. اس کا اپنا ڈیسیژن ہے نا، اس نے نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے بیک پہ. فائنینشلی جب آپ اسٹیبل ہوں تب جا کے کریں. اس کی وجہ یہ کہ جس لڑکی کو آپ نے لے کے آنا ہے اس کو بھی اچھی سہولیات دیں کہ اس کو ویگنوں بسوں میں نہ رولیں، اس کو اپنے بچوں کو بھی اچھی جگہ پہ پڑھائیں، اچھے علاقے میں رکھیں.
پھر مزہ ہے. تو سر جو لوگ پاکستان کے اندر یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، جو لوگ اس بات کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں کہ جو بیوی ہے وہ اپنا رزق خود ساتھ لے کے آتی ہے، اس کے آنے سے برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ اس طرح اس میں. تو اگر ایسی بات ہوتی ہے، سارے جو لوگ یہ جو چگلیوں میں رہتے ہیں اور جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں اور جن کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، آپ غور کر لیں کہ کئی بچے ہوتے ہیں. اگر ایسی بات ہو تو بچے جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے. آپ کے یہ پاکستان میں یہ کمپین لانچ ہونی چاہیے کہ جتنے آپ غور کر لیں، جس ممالک نے آبادی پہ کنٹرول کیا ہے وہ ترقی یافتہ اور A گریڈ کنٹریز میں وہ شامل ہو گئے. بچے کتنے اچھے، بچے تو ایک بھی ٹھیک ہے، دو بھی ٹھیک ہیں، جو آپ کی مرضی. ایک رکھیں، دو رکھیں، منیمم میکسیمم دو رکھ لیں، ایک رکھ لیں. 7 8 5 6. دیکھیں وہ پھر کیا ہوگا. ہمارے پاس دیکھیں انصاف نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، نہ انفراسٹرکچر ہے. جب اب آبادی کا جو بیلون ہے وہ بڑھتے رہیں گے تو ایک ٹائم اگر یہ پھٹ جائے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ونڈرفل، کمفرٹیبل. دیکھیں جن کی لائف فریڈم میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ کی لائف میں فریڈم ہے. فریڈم کس؟ فائنینشیل فریڈم بھی ہے نا. ایک فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے، ایک آپ کی پرسنل فریڈم ہوتی ہے. فائنینشیل فریڈم سے مراد یہ کہ آپ کو اتنے پیسے آتے ہوں جس میں آپ کا کچن چل جائے، آپ کو فکر نہ ہر لمحے ہر منتھ کرنی پڑے. اور دوسری بات کہ آپ کا کوئی باس نہ ہو جس کو آپ ہر وقت رپورٹنگ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، سر مجھے چھٹی چاہیے، سر میں ایک جگہ پہ چلا جاؤں، میں یہ کام کر لوں. تو آپ کی لائف پھر آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نا. پھر آپ کی لائف کو آپ کا باس کنٹرول کرتا ہے. ایک فائنینشیل فریڈم اور ایک آپ کی پرسنل فریڈم. یہ دو فریڈم آپ کے پاس ہوں تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور بڑی انفارمیٹیو ہے. آپ اس میسج سے، اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیں، کسی بھی معاملے کے اوپر اپنی رائے نہ دیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں وائٹ نیوز. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ان کے ساتھ ملیں گے بہت جلد. اللہ حافظ.